مومن کی زندگی اور تلاوت قرآن مجید سلسلہ گفتگو کا عنوان ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام۔ عام آدمی ہو، عمل کرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، جب وہ بات کرتا ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، اور اگر وہی بات اللہ کا ولی کرے پھر تو گناہوں کی میل ساری کھرچ کر، دل کا زنگ اتار کر وہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر یہی جملے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلیں پھر وہ حکمت کے موتی بن جاتے ہیں، پھر وہ دستور حیات بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ مخلوق کی گفتگو کا یہ کمال ہے تو بتائیے پھر رب کریم کے کلام کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے اللہ یہ جو تو میرے ساتھ کلام فرماتا ہے یہ تیرا اصلی انداز گفتگو ہے، یہی تیرا انداز گفتگو ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں اپنے کلام پر 70,000 پردے ڈال کر تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، ورنہ میرا کلام کون برداشت کرے۔ اور رب کریم نے خود فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں، اس کی اثر انگیزی کا کوئی جواب نہیں۔ اور قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزتیں دے گا تو قرآن کی برکت سے دے گا۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو قومیں گریں گی وہ بھی اسی سبب سے گریں گی کہ قرآن کو چھوڑ دیں گی۔ اقبال نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کبھی گہرائی پر غور کیا کریں کہ انہوں نے کہا کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان۔ بھائی اتنا ہی کافی تھا کہ میں مسلمان ہوں، جب کوئی کہتا تھا میں مسلمان ہوں تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اتنا جملہ ہی کافی تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے۔ یہ چھوٹا جملہ اتنا بڑا شاعر یہ خوار کا لفظ استعمال نہ کرتا کبھی بھی کہ بندہ بڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی جگہ ہم نے جہاں قرآن کو رکھنا چاہیے تو وہاں دوسری چیزوں کو رکھا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اگلا جملہ کہوں گا تو آپ اور خوش ہوں گے، اللہ کا کلام ہے اور قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، معجزہ۔ اور چونکہ بڑی سازش کے ساتھ امت مسلمہ کو قرآن پاک سے دور کیا گیا، اس لیے کہ قرآن وہ اتھارٹی ہے کہ قیامت تک کوئی ہم سے اسلام کی دلیل پوچھے یا نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل پوچھے گا تو ہم اسے قرآن پیش کریں گے۔ قرآن مجید نے خود یہ دلیل دی، کہا جب قریش مکہ نے یہ کہا نا کہ نبی کریم علیہ السلام تو معاذ اللہ آیتیں اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں، حالانکہ انسان کی تخلیق میں اور رب کی تخلیق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چیونٹی کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ٹرین کس نے بنائی ہے؟ انسانوں نے بنائی ہے نا اللہ کی دی ہوئی عقل سے۔ بڑی کون ہے؟ ٹرین بڑی ہے نا، طاقتور ہے بظاہر۔ انسان ٹرین بنا سکتا ہے پر چیونٹی نہیں بنا سکتا۔ یہ ٹرین بنا سکتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں فرق ہوتا ہے۔ بڑی بڑی روشنیاں انسانوں نے بنا لی ہیں اللہ کی دی ہوئی عقل سے، لیکن جگنو نہیں بنا سکے، اس لیے کہ بڑا بڑا کچھ بنا سکتے ہیں پر جو رب نے بنایا وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو اللہ بناتا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ جب کہا نا آپ خود بنا کے لاتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا اچھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ایک شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، لاؤ ایک صورت۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی بناؤ، تم بھی اہل عرب ہو، تمہیں بھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو لاؤ ایک صورت۔ اور پھر چیلنج بڑا کھلا دیا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر نہ ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤ سب کٹھے مل کے تم ایک صورت بھی بنا سکتے، اور پھر خود ہی کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکے، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز بنا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن مجید نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اگر کفار مکہ کے پاس قرآن پاک کا جواب ہوتا نا تو وہ جواب لے کے آتے، بدر اور احد میں تلواریں لے کر نہ آتے۔ یہ تاثیر ہے، اس کا ایک حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے نا تو کفار مکہ اور قریش مکہ کی جو عورتیں تھیں اور ان کے جو بچے تھے نا وہ آ کے نا تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور جناب صدیق اکبر جب قرآن مجید پڑھ کے رویا کرتے تو ان کی بیویاں بھی رو پڑتی، ان کی زبانوں پر بھی درد جاری ہو جاتا، جملے ٹوٹنے لگتے۔ انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ابوبکر صدیق سے کہیں کہ قرآن پڑھ کے رویا نہ کریں، یہ جب قرآن مجید پڑھ کے روتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی روتے ہیں، ہمیں رستے بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک تاثیر ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی بہن کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا، مجھے اتنا غصہ آیا جب کسی نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اور میں تلوار لے کے نکلا تھا، میرا ارادہ تھا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو بھی شہید کروں گا، لیکن جب میں بہن کے پاس پہنچا تو بہن نے مجھے قرآن سنایا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا سخت تھا، کوئی بدل نہیں سکتا تھا، پر قرآن کے جملوں نے مجھے بدل دیا، انقلاب آ گیا۔ یارو قرآن انقلاب لے آتا ہے، قرآن بدل دیتا ہے، قرآن میں تاثیر ہے، قرآن میں حسن ہے۔